سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، شفیع المذنبین، امام الحرمین والقبلتین، وسیلتنا فی الدارین، صاحب کعبہ و قوسین، جد الحسن والحسین، محبوب رب المشرقین و رب المغربین، مولانا و مولا الثقلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا، حضور جناب ابو القاسم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، وأصحابہ المتقین المنتخبین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار دیگر درود پڑھے سب مل کر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید، وعاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ 1441 ہجری کے اس عشرہ محرم میں آ جائیے، سامنے آ جائیے، ہم اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور مجھ سے ایک فرمائش کی گئی ہے اور یہ حق بھی بنتا ہے کہ جس عزاخانے میں اور جس امام بارگاہ، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی سب سے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑی امام بارگاہ ہے، سب سے بڑا عزاخانہ، وعلیکم السلام، یہ عزاخانہ جس مقدس اور خوش نصیب بی بی کی ملکیت تھی یہ زمین، وہ بی بی لاڈو، جس نے اپنی پوری زمین صرف اس لیے وقف کر دی کہ زمین تو میری ہو مگر گھر حسین کا بنے، اور اس کی ایک ہی آرزو تھی کہ محرم سے پہلے ایک تعزیہ امام علی مقام کا اس کے نام سے اٹھایا جائے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد
اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اول و آخر 3 مرتبہ درود پڑھ کر لاڈو بی بی مرحومہ اور نواب آصف الدولہ جو کہ اس امام بارگاہ کے بانی ہیں مرحوم، ان کے ارواح کو اس کا ثواب ایصال فرما دیں۔ ایک بار دیگر درود پڑھے جتنا نبی اور آل نبی بلند ہیں۔ دیکھیے یہ اس عشرہ محرم کی چوتھی مجلس ہے، اور میں آج یہاں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خوشی محسوس کر رہا ہوں یا اظہار مسرت کروں، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ جہاں کالے کپڑے والے بیٹھے ہیں وہاں ہرے کپڑے والے، وہاں پیلے کپڑے والے سب آ کر یہاں پر بیٹھ گئے ہیں۔ یہی تو حسینیت کا چمن ہے کہ جس میں ہر طرح کے پھول پائے جاتے ہیں۔ میں ان تمام اپنے برادران اہل سنت کا اور صوفیاء کا جو دور دراز سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ سبوں کا استقبال کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ عزا خانہ کھلا ہے کہ جو بھی حر ہے وہ چلا آئے۔ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے؟ اس عزا خانے میں حر کو بھلایا جاتا ہے، حرمولا کو بھگایا جاتا ہے۔ جو بھی اپنے وقت کا حر ہے وہ اپنی حریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حسین کے فرش پہ آ جائے۔ یہ وہ حسین ہے جو حر کی خطا بخش دیتا ہے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ سرزمین بریلی سے ہمارے 2 بھائی آئے ہیں۔ محمد ثاقب صاحب نے ابھی کلام پڑھا ہے، یہ وہی سرزمین بریلی ہے کہ جہاں سے جب پوچھا گیا، زمانے والوں نے پوچھا کہ نور کیا ہے، تو حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ نے سرزمین بریلی سے آواز دے کر کہا کہ اے میرے سرکار دو عالم، اے فخر موجودات، اے سرور کائنات، اے رسولوں کے شہنشاہ، اے نبیوں کے بادشاہ، اے حبیب خدا، اے سرور انما، اے سرتاج حلتا، اے سرور کونین، اے رسول الثقلین، اے نبی حرمین، اے رسول دارین، اے سرکار مصطفیٰ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اب میں سلام کرتا ہوں آپ کے شہر کی زینت، فخر ہندوستان، آفتاب شریعت، علامہ سید قلب جواد نقوی صاحب کو، کہ آج مجھے دکھ رہا ہے کہ اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما رہا ہے، ان کی محنتیں کامیاب ہو رہی ہیں۔ ارے دنیا کو یہی تو دکھانا ہے کہ جو بھی اس فرش پہ بیٹھ گیا وہ حسینی ہے۔ آج یہاں ماشاءاللہ حسینی مجمع ہے، اور میں نے جس گفتگو کا آغاز اس عشرہ محرم کی پہلی تاریخ سے کیا تھا، مشیت، حجت اور خلقت کے عنوان پر، انشاءاللہ آج اسی کی کڑی کو آگے بڑھانا ہے، اسی موضوع کو مجھے آگے لے کر چلنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے 3 روز تک مسلسل جو معروضات پیش کیے، اور آپ لوگوں کے سامنے اس چیز کی وضاحت کی کہ کائنات کی ابتدا میں مشیت ہے، کائنات کے درمیان میں حجت ہے، اور کائنات کی انتہا میں خلقت ہے، اور انتہا کے بعد پھر مشیت ہے، پھر حجت ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ اللہ کا مزاج ہے نا، اب یہ کردگار مشیت کی مرضی ہے۔ اس نے کہا کن تو کنزن مخفیہ۔ دیکھو میرے کچھ بھائی آئے ہیں، میں ان کے لیے بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے سن لیا ہوگا شاید وہ لطف اٹھا لیں، جنہوں نے نہیں سنا ہوگا وہ ذرا زبان سے اپنے جذبات ایمانی کا مظاہرہ ضرور کرے۔ اللہ نے کہا کن تو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا
ہوا خزانہ تھا. فحببت خلقت الخلق، میں فحببت یعرف، میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچنواؤں، اپنی معرفت کرواؤں، تو میں نے ایک خلق کو خلق کیا اور اسے محمد بنا دیا. اور جیسے ہی محمد کو خلق کیا، بھئی خلق کاہے سے کیا؟ اس لیے کہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ اللہ نے خلق کاہے سے کیا؟ اس لیے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. تو کائنات کا وجود بھی نہیں تھا، فقط ذات الا اللہ تھا، فقط ذات ہو تھا، فقط ذات الہ تھا. تو پروردگار تھا کیا؟ تو نے کاہے سے اپنے حبیب کی خلقت کی؟ اس لیے کہ مٹی تھی نہیں، ہوا تھی نہیں، پانی تھا نہیں، دریا تھا نہیں، سمندر تھا نہیں، زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں. پتا چلا کہ اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو پیدا کیا اور اسے محمد بنا دیا. تو جب نور محمد کو پیدا کیا تو اس نور نے شکر کا سجدہ کیا. جب شکر کا سجدہ کیا تو محمد شاکر بن گئے، وہ مشکور بن گیا. میرے آقا نے سجدہ کیا، محمد ساجد بن گئے، اللہ مسجود بن گیا. میرے آقا نے عبادت کی، میرے آقا عابد بن گئے، اللہ معبود بن گیا. اللہ جانے لکھنؤ کا مجمع کہاں پر بیٹھا ہے. بھائی میرے آقا نے اللہ کو پکار کر کہا کہ تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو قہار بھی ہے، تو انکا علی کل شیء قدیر بھی ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آقا یہ اللہ کو اتنے ناموں سے پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے ناموں سے کیوں پکار رہے ہیں؟ کہا تو جانتا نہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ سوائے احسان کے کچھ نہیں ہوتا. میرے آقا نے کہا کہ میرا کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے میرے وجود کو خلق کیا، تو احسان کا بدلہ احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ نے مجھے پیدا کیا، میں نے اس کے ناموں کو پیدا کر دیا. اللہ ہر شے کا خالق ہے مگر اپنے ناموں کا خالق نہیں ہے. اس لیے کہ نام کوئی خود نہیں رکھتا، پکارنے والے دیتے ہیں. تو بھائی جب کائنات میں کوئی پکارنے والا تھا ہی نہیں تو اللہ کو پکارے کون ناموں سے؟ تو جب نور محمد کو خلق کیا، میرے محمد نے ناموں سے پکارنا شروع کیا. کہا تو مشکور بھی ہے، تو خالق بھی ہے، تو رازق بھی ہے، تو مالک بھی ہے، تو غفور بھی ہے، تو ستار بھی ہے، تو جبار بھی ہے، تو قہار بھی ہے. اور میرے نبی نے اللہ کے سامنے شکر کا سجدہ کیا. سوال تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ ہر مولوی بیان کرتا ہے کہ میرے آقا نے شکر کا سجدہ کیا، بیان کر کے آگے بڑھ جاتا ہے. شبیر وارسی وہی رک جاتا ہے. میں نے کہا آگے بڑھنے سے نہیں چلے گا. قرآن کوئی رٹنے کی کتاب نہیں جسے پڑھ کر ایگزامینیشن ہال میں پرچہ دے دیا جائے. قرآن مرکز فصاحت ہے، قرآن محور بلاغت ہے، قرآن ہدایت کا منبع ہے، قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن روشنی کا چراغ ہے. ارے یہ قرآن ہے جو خاموش رہے تو التفات کا عنوان بن جائے، اور جب بولے تو محمد کی زبان بن جائے. میں نے کہا مولوی صاحب آگے بڑھنے سے نہیں چلے گا. تم نے زمانے کو یہ تو بتا دیا کہ میرے آقا نے سجدہ کیا، میرے آقا نے شکر کا سجدہ کیا. سوال یہ ہے کہ کاہے پہ سجدہ کیا؟ ارے یہ لکھنؤ کا مجمع ہے، یہ ڈھاکہ کا مجمع نہیں. سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. سجدہ کیا تو کاہے کیا، کس پہ کیا؟ اس لیے کہ زمین تھی نہیں، آسمان تھا نہیں، مٹی تھی نہیں، تراب تھا نہیں، ہوا تھا نہیں، پانی تھا نہیں. کہا نور نے نور پہ سجدہ کیا. آواز دی نور نے نور پہ سجدہ کیا. اچھا جناب پھر کیا ہوا؟
کہا جب نور محمدی نے نور پہ سجدہ کیا تو میرے مصطفیٰ کے نوری جبین سے نوری پسینے کے قطرے گرنے لگے. اللہ کی قدرت کو گوارا نہیں ہوا, آواز قدرت آئی, میرا مصطفیٰ تو میرا حبیب ہے, لولاک لما خلقت الافلاک, میں نے تیرے لیے کائنات کو پیدا کیا تو میری قدرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تیرے پیشانی مبارک سے گرنے والے نوری پسینے کے قطرے ضائع ہو جائے. پروردگار کیا کرے گا؟ کہا محمد اپنی پیشانی سے پسینوں کے قطروں کو گرنے دو, ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو پیدا کریں گے, کبھی ارے درود پڑھے بآواز بلند سب مل کر. کہا ہم انہی پسینوں کے قطروں سے کبھی آدم کو صفی اللہ بنائیں گے, کبھی نوح کو نجی اللہ بنائیں گے, کبھی ابراہیم کو خلیل اللہ بنائیں گے, کبھی اسماعیل کو ذبیح اللہ بنائیں گے, کبھی موسیٰ کو کلیم اللہ بنائیں گے, کبھی عیسیٰ کو روح اللہ بنائیں گے. تو بھئی بات سمجھ میں آ گئی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی یہ سب کے سب محمد کے پسینوں سے خلق ہوئے. میں نے کہا مولوی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبیوں کو کیا کہہ کے پکارتا ہے؟ کہا آدم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام لکھنؤ کا مجمع, ارے زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, داؤد علیہ السلام. میں نے کہا تو پریشان کیوں ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں علی علیہ السلام, حسن علیہ السلام, حسین علیہ السلام. کہا آپ سمجھے نہیں, علیہ السلام فقط نبیوں کے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے. میں نے کہا عجیب احمق ہے, ارے جو محمد کے پسینوں سے بنے وہ تو علیہ السلام جو خون محمد. جو خون محمد کا نہیں فقط نبیوں کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگتا ہے. میں نے کہا جبریل کو تیرے ابا نے نبوت دی تھی؟ بھائی جبریل کے نام کے ساتھ آج تک آپ نے سنا کسی مولوی نے کہا ہو جبریل رضی اللہ تعالی عنہ؟ کہا نہیں 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 نہیں, جس نے بھی کہا جبریل علیہ السلام. میں نے کہا جبریل کون ہے؟ کہا محمد کا غلام. میں نے کہا ذرا انصاف کر, جبریل محمد کا غلام ہے, حسنین محمد کی اولاد ہے. اولاد ہیں. مولا علی کے ساتھ لیا نام, بولے رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگائیے. امام حسین کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کیا معنی ہے میری جان؟ افسوس تو یہی ہے نا کہ اب تک صحیح سے لکھنؤ کی اردو نہیں آئی ہے, چلا ہے عرب کی عربی سمجھنے. میں نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا معنی ہے قبلہ؟ کہنے لگے اللہ ان سے راضی ہو جائے. میں نے کہا بے بھینکر, تو حسین کو اللہ سے راضی کروائے گا؟ جس کے خون کے صدقے میں اللہ امت سے راضی ہوگا. اچھا یہ بتاؤ, مولا علی کے نام کے ساتھ کا رضی اللہ عنہ. اچھا قدرت بھی عجیب انتقام لیتی ہے. میری جان نہ کیوں نہیں پکڑو گے, قدرت یوں پکڑوا دے گی. علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ. ابھی علی کا ایک بیٹا آنے والا ہے, آنے والا ہے. کبھی سنا کسی مولوی نے کہا ہو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟
کہا نہیں نہیں نہیں، جس مولوی نے بھی پکارا امام مہدی علیہ السلام، میں نے کہا دادا کے نام کے ساتھ علیہ السلام میں پرابلم، پوتے کے نام کے ساتھ علیہ السلام کا مولانا سمجھے نہیں، مولویوں کے ساتھ پشتوں کو بھی معلوم ہے کہ اب جو علی کا بیٹا آئے گا وہ ہاتھوں میں گلاب لے کر نہیں، ذوالفقار۔ وہ ہاتھوں میں ذوالفقار لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہی سبب ہے کہ جب میرے نبی سے پوچھا گیا، ذرا میری جان ساؤنڈ بڑھا دو تھوڑا، کہ آقا سب سے پہلے کیا خلق ہوا؟ کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی، سب سے پہلے۔ اچھا اب حدیث کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں بھی ذرا دیکھ لیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کانا للرحمن ولد فانا اول العابدین۔ اے میرے حبیب، یہ لوگ جو عیسیٰ کو میرا بیٹا کہتے ہیں، ان سے کہیے کہ اگر آپ کے خدا کا، رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو فانا اول العابدین، سب سے پہلے عبادت گزار تو آپ ہیں۔ سنیے گا سنیے گا سنیے گا، میں بھی قرآن سے استدلال کرنے کا عادی ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب فانا اول العابدین، سب سے پہلے عبادت گزار تو آپ ہیں۔ اب وہی اللہ سورہ جمعہ میں فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال المبین۔ یہ ساری کائنات تسبیح کر رہی ہے، عبادت کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے اللہ کی۔ تو سارے کائنات کا اللہ کا دعویٰ ہے قرآن میں کہ ساری کائنات میری عبادت کر رہی ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ فقط میری عبادت کرے۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں شعور ہی نہیں ہے، آسمانوں میں جو پرندے اڑتے ہیں وہ بھی عبادت کر رہے ہیں، وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز بھی کیسی نماز؟ ذرا باہر نکل کر دیکھنا، جب پرندے آسمانوں کا سیر کرتے ہیں، ایک پرندہ آگے ہوتا ہے، باقی پرندے پیچھے ہوتے ہیں۔ مجھے ایک جملہ کہنے دو کہ پرندے نماز نہیں، نماز با جماعت پڑھتے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر ذرہ، چاہے نباتات ہو، چاہے حیوانات ہو، چاہے جنات ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے حوریں ہوں، چاہے غلمان ہو، چاہے درختے ہوں، چاہے دریا ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سبزہ ہو، چاہے چمن ہو، چاہے گلزار ہو، ہر ذرہ ذرہ میری عبادت کر رہی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ساری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے اے محمد فانا اول العابدین، آپ سب سے پہلے عبادت گزار ہیں۔ تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جب میرا محمد سب سے پہلا عبادت گزار ہے تو چاند نہیں تھا، میرا محمد تھا، یعنی تارے نہیں تھے، میرا نبی تھا، آسمان نہ تھا، میرا نبی تھا، دریا نہ تھا، میرا نبی تھا، ہواؤں کی آوارگی نہ تھی، میرا نبی تھا، پھولوں میں مہک نہ تھی، میرا نبی تھا، ستاروں میں چمک نہ تھی، میرا نبی تھا، سورج میں روشنی نہ تھی، میرا نبی تھا، چاند میں چاندنی نہ تھی، میرا نبی تھا، آسمانوں میں بلندی نہ تھی، میرا نبی تھا، زمینوں میں پستی نہ تھی، میرا نبی تھا، کتابیں نہ تھی، میرا نبی تھا، الفاظ نہ تھے، میرا نبی تھا، حروف نہ تھا، میرا نبی تھا، ادب نہ تھا، میرا نبی تھا، سخاوت نہ تھی، میرا نبی تھا، بلاغت نہ تھی، میرا نبی تھا، عجابت نہ تھی، میرا نبی تھا۔ زمانے کے ملاؤں نے پوچھا تو پھر کیا تھا؟ میں نے کہا سن، جب لفظ تھا خود نہ تھا، میرا نبی تھا۔ جب کچھ نہ تھا میرا نبی تھا،
فقط ایک اللہ تھا مگر اسے کوئی پکارنے والا نہ تھا. اللہ جانے کہاں ہے مجمع. ایک اللہ تھا اسے پکارنے والا نہ تھا. تو کائنات کی ابتدا میں مصطفیٰ، سننا، کائنات کی ابتدا میں میرے آقا سرکار مصطفیٰ. اچھا چلو قرآن کے دوسرے پہلو میں لے کر چلتا ہوں. عالم کے آغاز میں ایک اور بہت بڑا کیس ہوا، وہ بھی آسمانوں میں. کیا ہوا؟ قرآن پڑھو. اللہ فرما رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکۃ قال انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس استکبر وکان من الکافرین قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین. کیا ہوا کہ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. سنیے گا تاریخی جملہ، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو، آدم کو سجدہ کرو. ابلیس کہنے لگا سجدہ تو تجھے ہوتا ہے. یہ لکھنؤ کے مجمع سے لگ نہیں رہا ہے مجھے، میں خطاب کر رہا ہوں. ابلیس کہہ رہا ہے سر صرف تیرے آگے جھکاؤں گا. اللہ نے کہا نہیں، میں نے جس کے پیشانی پر نور رکھا ہے. تو بھائی ایک مزاج چلانا ابلیس کا، یہ ابلیسیت ہے کہ فقط خدا کے سامنے جھکیں گے. کا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سارے کے سارے فرشتے، جبریل سے لے کر میکائیل، میکائیل سے لے کر اسرافیل، اسرافیل سے لے کر فطروس، فطروس سے لے کر عزازیل، سارے فرشتے سجدے میں الا ابلیس، فقط ابلیس کے استکبر وکان من الکافرین، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور وہ تو تھا ہی کافروں میں سے. پروردگار تیرے فرش پر بیٹھتا تھا، فرش پر نہیں تیرے عرش پر بیٹھتا تھا، فرشتوں کے بیچ بیٹھتا تھا، پھر بھی کافر تھا. تو سمجھ میں آ گیا ضروری نہیں ہے مقدس لوگوں کی محفل میں بیٹھنے والے سب فرشتے صفت ہوں، بیچ میں ابلیس بھی بیٹھتا ہے. اللہ نے کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد، تجھے کس نے سجدے سے روک دیا؟ لما خلقت بیدی، جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے خلق کیا. بھائی کہاں گئے مفتی فتویٰ لے کر؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ابلیس کیا تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے ہم نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ ہے وحدہ لا شریک، جس کے ہاتھ ہو وہ اللہ نہیں، جس کے پیر ہو وہ اللہ نہیں، جس کے آنکھ ہو وہ اللہ نہیں. مگر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے کو خلق کیا. تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو اللہ کے ہاتھ دکھاؤ یا ہاتھ والا اللہ دکھاؤ. دو میں سے ایک بات ہے نا، یا تو نعوذ باللہ ہاتھ والا خدا مان لو، یا تو پھر یہ مانو کہ کوئی تھا جو خدا کا ہاتھ تھا. آؤ تمہیں واقعہ سناتا ہوں. کتاب کا نام فضائل علی بزبان خلیفہ ثانی، دوسرے خلافت کا دور ہے. کہاں گئے بھیا خطرناک والے؟ ہاں ذرا خاموشی سے ضبط سے صبر سے بیٹھنا. ہم لوگ دشمن کو اپنے صبر سے مار دیتے ہیں. ماشاء اللہ فرنٹ میں بیٹھے سننا. اچھا کیا ہوا؟ کیا بیان کر رہا تھا میں؟ خلیفہ ثانی کا دور.
کیا ہوا؟ حج کا موسم ہے، ایک حاجی طواف کر رہا ہے، کعبے کا چکر لگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا شیر خدا فاتح خیبر، جسے میدان میں دیکھنے کے بعد بڑے بڑے دشمن ننگے ہو جاتے تھے، اللہ ہے۔ تاریخ پڑھو مسلمانوں، ہسٹری پڑھو، مولوی نے تمہیں ہسٹری سے دور کر کے ہسٹیریا کروا دیا ہے۔ ذرا تاریخ اسلام پڑھو۔ آیا میرا مولا، ایک مرتبہ آنے کے بعد اس حاجی کو پکڑا اور پکڑ کر اس کے چہرے میں زناٹے دار تماچا مارا۔ بچپن میں ابو جہل کو مارا، جوانی میں اسے مارا جس کا مزاج شجرہ ابو جہل جیسا تھا، تماچا مارا۔ دوڑتا ہوا دربار خلافت میں گیا۔ دیکھیے خلیفہ وقت، آپ کے زمانے میں کتنا بڑا ظلم ہو گیا، وہ بھی اس مسجد الحرام میں جہاں چوٹی کا مارنا بھی حرام ہے، اسی کعبے کے قریب علی نے مجھے تماچا مارا۔ ایک مرتبہ خلیفہ نے حکم دیا کہ علی کو بلایا جائے۔ سلمان فارسی گئے، علی کو بلایا، کہا مولا یہ آپ کی شکایت لے کر آیا ہے۔ کہا کیسی شکایت؟ کہا یہ کہتا ہے کہ آپ نے اسے تماچا مارا۔ علی نے کہا ہاں، میں مرد کا بیٹا ہوں، میں خیبر کا مرد ہوں، اپنی بات سے نہیں پھروں گا، میں نے اسے تماچا مارا ہے، میں نے اسے تماچا مارا۔ کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہا یہ طواف کرتے کرتے غیر محرم لڑکیوں پر، ناموس پر غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تاریخ لکھتی ہے خلیفہ وقت اپنے خلافت کے مسند سے اترے، مولا کے قدموں کو پکڑا اور پکڑ کر کہا لولا علی لیلا کا عمر، اے علی اگر آپ نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ اٹھے، اس شخص کا گریبان پکڑا، کہا میرے پاس کس لیے آیا ہے؟ کہا فیصلہ کرانے آیا ہوں۔ خلیفہ نے کہا فیصلہ ہو گیا، ارے اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے۔ اللہ کی آنکھوں نے دیکھا، اللہ کے ہاتھ نے تماچا مارا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کہہ رہا ما منعک ان تسجدا، تجھے کس نے سجدے سے روک دیا؟ لما خلقت بیدیا، جسے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، دونوں ہاتھوں سے خلق کیا۔ استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنتو من العالین، اور کیا تو نے اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں جیسا سمجھ لیا؟ ہائے 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 لکھنؤ، کیا تو نے مجھے اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں جیسا سمجھ لیا؟ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ ارے ابلیس کو غرور کس بات کا تھا؟ سجدے سے انکار کیوں کیا؟ ابلیس نے یہی تو دعویٰ کیا نا، پروردگار کائنات کے چپے چپے میں نے تجھے سجدہ کیا، میں نے ہر شے پر تیری عبادت کی۔ شیطان کو اپنے عبادت پر غرور تھا۔ اب اللہ اسی عبادت گزار ابلیس سے کہہ رہا ہے کہ کیا تو اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں میں سمجھ رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کوئی ابلیس سے پہلے کی بھی اللہ کی عرش الہی پر خلقت تھی جو ابلیس سے پہلے کے عبادت گزار تھے۔ تو آیت کو آیت سے ملاؤ، اللہ کہہ رہا ہے فانا اول العابدین، اے محمد اعلان کرو تم سب سے پہلے عبادت گزار۔ ایک صلاۃ درود پڑھے پر محمد والے۔ تو بات کیا سمجھ میں آئی؟ اللہ کہہ رہا ام کنتم من العالین، کیا تو اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں جیسا سمجھ رہا ہے؟ یعنی کہ ہو نہ ہو ابلیس اپنے آپ کو عالین جیسا سمجھ رہا تھا، اپنے آپ کو ان بڑے لوگوں جیسا سمجھ رہا تھا۔ عالین ہے کیا؟ عین الف لام یا نون، 5 حروف کا مجموعہ۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تو اپنے آپ کو محمد جیسا سمجھ رہا ہے، علی جیسا سمجھ رہا ہے، حسن جیسا سمجھ رہا ہے، حسین جیسا سمجھ رہا ہے؟ تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی مسلمانوں کہ محمد کو اپنے جیسا کہنا یہ وہابیت نہیں، ابلیسیت ہے۔
وہابیت نہیں، ابلیسیت ہے، واہ واہ، ابلیسیت ہے۔ ختم کر دیا میں نے۔ نبی ہمارے جیسے، تیرے جیسے نہ خاص میں دوپہر کو نکل جائے تو بچے خوف زدہ ہو جائیں، کیا کہنا، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تیرے جیسے۔ اچھا لکھنؤ والوں، بس ختم کر دیا میں نے۔ اچھا لکھنؤ والوں، جس کے جیسے نبی تھے، سلامت رہے تمہاری خاموشی، جس کے جیسے نبی تھے انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم جیسے ہیں۔ بھائی تاریخ میں ہر چیز اب کھول کھول کے پڑھنا پڑ رہا ہے۔ بھائی ہجرت ہو گئی، نبی مدینے آ گئے، مسجد نبوی میں نبی پر حکم آ گیا، اے میرے مصطفیٰ مسلمانوں کے درمیان آپس میں بھائی چارہ قائم کرو، ایک کو ایک کا بھائی بناؤ۔ نبی نے کہا پروردگار کسے کس کا بھائی بناؤں؟ کہا جس کا کردار ایک جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا شجرہ ایک جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا خاندان ایک جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ، جس کا حسب نسب ایک جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ۔ نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا، ابوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو عمار کا بھائی بنایا، عمار کو میثم کا بھائی بنایا، خمر کو ترمہ کا بھائی بنایا، ترمہ کو خمر کا بھائی بنایا۔ اب مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر میرا مولا علی شیر خدا، فاتح خیبر، فاتح خندق، فاتح صفین، فاتح انما، سرتاج حلتا، مولا مشکل کشا، شیر خدا، سرتاج اولیاء، شہنشاہ ولایت، سرور امامت، بیٹھ کر ایک کونے میں آنسو بہا رہا ہے۔ نبی کی نگاہ پڑی، نبی دوڑتے ہوئے علی کے پاس گئے، علی کو کاندھوں پہ پکڑ کے اٹھایا۔ علی کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو میرے بھائی؟ کہا رو نہیں تو کیا کروں، آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ آپ نے سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا، ابوذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو عمار کا بھائی بنایا، عمار کو میثم کا بھائی بنایا، میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا۔ نبی نے علی کو گلے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا، مجمع کو دکھایا، کہا یا علی کیا کروں، اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیسا ہوتا تو۔ میں نے کہا نا یہ خطرناک نعروں کے ایکسپرٹ ہیں، یہ چاہتے ہیں میرے عمرے کے پاسپورٹ میں خروج لگ جائے۔ کہا یا علی میں کیا کروں میرے بھائی، اس مجمع میں اگر کوئی تیرے جیسا ہوتا تو بناتا نا۔ علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی، تو آخرت میں بھی میرا بھائی۔ میں نے ہاتھ جوڑا، گنبد خضرا کی طرف رخ کیا، میرے آقا، میرے مولا، میرے شہنشاہ، میرے بادشاہ، میرے نبی، میرے سرتاج، سراج منیر، میرے رسول، میرے آقا و مولا، آقا علی کو بھائی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ علی کو بھائی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی اس کو بنائیے جو آپ کا بھائی نہ ہو۔ آقا بھائی اس کو بنائیے جو آپ کا بھائی نہ ہو۔ اور علی آپ کے منہ بولے نہیں سگے بھائی، سگے چچا زاد بھائی، علی کے بابا آپ کے چچا، علی کے دادا آپ کے دادا،
جس عبد المطلب کا خون آپ کی رگوں میں، علی کے بھی خون رگوں میں، تو آقا علی تو آپ کے سگے چچا زاد بھائی ہیں۔ کہا تو سمجھتا نہیں ہے، منافق کا ہاضمہ فقط ذکر علی پر خراب ہوتا ہے۔ منافق فوراً اعتراض کرے گا، وہ تو روحانی بھائی چارہ ہو رہا تھا۔ نبی نے کہا دیکھو میں نے بتا دیا کہ یہ میرا روحانی بھائی بھی ہے، یہ میرا جسمانی بھائی بھی ہے، تو پھر وہ منافقی کیا جو فضائل علی ہضم کر لے۔ منافق نے فوراً اعتراض کیا کہ اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ ہائے رے منافق تیری بھی قسمت۔ منافق کہنے لگا اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ تاریخی جواب اس مرکزی عزا خانہ لکھنؤ سے، آصف الدولہ کے امام بارگاہ سے، اپنے مولا کے ممبر سے مولا کا صدقہ لیتے ہوئے یہ شبیر وارسی علی کا نوکر، علی کا غلام جواب دینے لگا ہے، پوچھنے لگا کہ اگر ایسی بات تھی تو اللہ نے علی کو نبی کا سگا بھائی کیوں نہیں بنایا؟ میں نے کہا نہیں، اگر اللہ چاہتا تو بھی علی کو نبی کا سگا بھائی نہیں بناتا، اس لیے کہ اگر اللہ علی کو نبی کا سگا بھائی بنا دیتا تو داماد رسول کہاں ہوتا؟ تو داماد رسول کون ہوتا؟ اللہ جانتا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اللہ نہیں چاہتا تھا نور میں کوئی ملاوٹ ہو، دونوں ہاشمی ہوں، ماں باپ دونوں ہاشمی ہوں، دونوں مطلبی ہوں، دونوں ابراہیمی ہوں، دونوں اسماعیلی ہوں۔ ارے بے شرمو، علی سے مقابلہ کرنے سے پہلے ذرا خاندان کو دیکھ لے۔ عزیزان گرامی، زمانے والوں کو اسی بات پر بغض ہو گیا۔ یہ ایک فطری بات ہے کہ جب اللہ کسی کو عزت دیتا ہے، خدا جب کسی کو شہرت ترقی دیتا ہے تو مفت میں اسے رشتہ داری میں دشمن مل جاتے ہیں۔ میں جب بھی اپنے شہر میں رہتا ہوں تو فجر کے بعد اپنی والدہ کو لے کر مارننگ واک میں میدان جاتا ہوں۔ ایک دن اسکوٹر میں لے کر جا رہا تھا، کچھ کتے پیچھے پڑ گئے اور یقین جانیے گاڑی رکی تو کتے بھی رک گئے۔ میرے سمجھ میں ایک بات تو آ گئی کہ کتے اسی کے پیچھے دوڑتے ہیں جس کی گاڑی چلتی رہتی ہے نا؟ بھائی کچھ نہیں کر رہے ہیں شبیر وارسی، کوئی دشمن نہیں ہے۔ جہاں حق بولیے، جہاں اللہ عزت دے گا تو مفت میں کچھ مفت خورے دشمن بن جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ بیکار لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے، کام چور، بیکار، خاندان پہ بوجھ، دھرتی پہ بوجھ، ان لوگوں کا کچھ کام نہیں ہے، بس سوشل میڈیا میں ویڈیو وائرل کرا۔ میں نے ایک شعر سنایا تھا شاید نعیم اختر صاحب کا۔ نعیم اختر کہتے ہیں کہ زمانے پر بھروسہ کرنے والوں، بھروسے کا زمانہ جا رہا ہے، ہم اپنے آپ میں سورج ہے لیکن اندھیرا ہم میں ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا کمال ہی یہی ہے، قسم خدا کی، اللہ کا کمال ہی یہی ہے کہ اگر وہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو حمایتوں کے باوجود ذلیل کر دیتا ہے، اور اللہ جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہے تو مخالفتوں کے باوجود عزت دار بنا دیتا ہے۔ یہ کمال ہے اس کا۔ یزید کو بھی یہ زوم پیدا ہو گیا تھا کہ ہم سر کاٹ کے عزت دار ہو گئے،
ایک 6 مہینے کے بچے نے اس کی عزت کو پیروں تلے رون دیا، اور جو قصر بچی تھی وہ علی کی بیٹی نے نیست و نابود کر دیا، اسی کے محل میں اس کمینے کو ذلیل کر دیا۔ ہم اسی کے بابا کے غلام ہیں۔ زمانے والے کہتے ہیں آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ایک صاحب کہنے لگے آپ کو کبھی نہ کبھی گولی لگے گی۔ میں نے کہا بے مرنے سے وہ ڈرے جسے پتہ نہ ہو مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ وہ ڈرے۔ میں نے کہا سن، کہا آپ سب کے بیچ اتنا کھل کر بولتے ہیں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں نے کہا تجھے معلوم ہی نہیں ہے، اللہ نے جس روز علی کے غلاموں کو پیدا کیا اس دن ڈر ہڑتال میں تھا۔ ہم میسم تمار کے سپاہی ہیں۔ تمہاری سلطنتیں مٹ گئی، دیکھ یہ فرش حضاج بھی باقی ہے۔ ارے ذاکر نائک نمک حرام، ذرا یزید کے نام پر قبر سے اپنے باپ کو تو بلا کے دیکھا۔ دیکھ حسین کے نام پر کائنات چلی آ رہی ہے۔ دیکھ ساری دنیا، تو مٹائے گا بے خطرناک چہرے والے ملعون مردود لعنتی باپ کے لعنتی بیٹے؟ تو مٹائے گا حسین کا نام؟ تیرے باپ دادا مٹ کر چلے گئے اپنی جہنموں میں، ہے نالائق۔ دیکھ کیسے تڑی پار ہو کر گھوم رہا ہے۔ حسین حسین ہے، کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے۔ کیا شعر کہا ہے کسی نے، حور سبط پیمبر کی طرف دیکھ رہا ہے، پیاسا ہے سمندر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں، کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ لبیک، کعبے کی طرف دیکھ رہی ہیں یہ نمازیں، کعبہ در حیدر کی طرف دیکھ رہا ہے، تو نیزے کی بلندی پہ کوئی جیتا ہوا سر ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ۔ نیزے کی بلندی پہ کوئی جیتا ہوا سر ہارے ہوئے لشکر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کچھ دیر ٹھہر اور خطیب سر نیزہ، اللہ تیرے سر کی طرف دیکھ رہا ہے۔ 4 محرم کی تاریخ آ گئی۔ آج یزید کی مزید فوج آ جائے گی کربلا۔ عزاداروں، یہ دن دیکھ رہے ہو کتنی تیزی سے گزر رہے ہیں۔ 4 محرم ہے، آج ہم امام حسین کے انصاروں کو یاد کریں گے، کل سے ہم بنی ہاشم کا غم منائیں گے۔ اللہ اکبر، اصحاب بھی کیسے اصحاب۔ حسین مکے سے آ رہے ہیں کوفے کی طرف، کربلا کی طرف۔ ایک بہت بڑا نام تاریخ نے جسے زہیر ابن قین کے نام سے یاد کیا۔ یہ زہیر، یہ کون تھے میں آپ کو بتا دوں، یہ جنگ جمل میں مولا کے خلاف لشکر میں تھے اور پھر غیر جانبدار ہو گئے تھے، تمام جنگوں سے اپنے رشتے ناطے توڑ لیے تھے، غلط فہمی تھی ان کو۔ اس زمانے میں میڈیا اتنا ترقی پذیر نہیں تھا، ذرائع ابلاغ کے ریسورسز بہت تنگ تھے، غلط فہمی تھی زہیر کو۔ زہیر نے اپنے آپ کو
تمام جنگوں سے، تمام مارکوں سے الگ کر لیا تھا۔ جب سید الشہداء کا قافلہ مکے سے چلا کربلا کی طرف، تو زہر کا قافلہ بھی امام کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے چلا آ رہا تھا، اور زہر ابن قین یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی طرح سے ان کا امام حسین سے سامنا ہو جائے، لہذا جب امام حسین کا قافلہ آگے بڑھ جاتا تھا، زہیر ابن قین اپنا قافلہ روک لیتے تھے، اور جس جگہ امام حسین کا قافلہ ٹھہر جاتا تھا اس جگہ زہیر اپنا قافلہ آگے بڑھا دیتے تھے۔ ایک مقام پر امام حسین کا قافلہ پڑھاؤ کرنے کے بعد جب مولا کا قافلہ سید الشہداء آگے بڑھا تو زہیر نے سمجھا کہ شاید امام کافی دور میں جا کر اب ٹھہریں گے، تو زہیر نے کچھ آگے میں اپنے خیمے نصب کروا دیے، اپنا قافلہ رکوا دیا، مگر یہ تقدیر مشیت، یہ انتظام مشیت کہ ٹھیک زہیر کے قافلے کے پہلو میں امام حسین نے اپنا قافلہ بھی رکوا دیا۔ اب زہیر ابن قین بے چین کہ اگر فرزند رسول کا سامنا ہو گیا تو سامنا کیسے کروں گا، اگر فرزند رسول نے بلا لیا تو کیا کروں گا۔ ابھی زہیر اتنا سوچ ہی رہے تھے، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے تجارت کے شراکت داروں کے ساتھ بیٹھ کر ابھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ اگر حسین ابن علی کا بلاوا آ گیا تو کیا کیا جائے۔ اتنے میں کسی نے زہیر کے خیمے میں آ کر سلام کیا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں، شبیہ پیغمبر علی اکبر۔ زہیر علی اکبر کے احترام میں کھڑے ہو گئے، کہا مولا کے فرزند رسول، فرزند حسین، اے ابا عبداللہ کے جگر کے ٹکڑے، آپ آئے ہیں؟ کہا بابا نے خط بھیجا ہے۔ آزادارو، زہیر پریشان ہو گئے، اب کیا کرے۔ ایک مرتبہ خط لیا، خط لے کر بند خیمے کے کمرے میں گئے، زہیر کی بیوی موجود تھی۔ ایک مرتبہ زوجہ زہیر کہتی ہے، زہیر کیا لکھا ہے مولا نے خط میں؟ کہا مولا نے لکھا ہے زہیر میری نصرت کے لیے آؤ۔ مولا نے مجھے شہدائے کربلا کی فہرست بھیجی ہے، اس میں میرا نام بھی درج ہے، میں کیا کروں؟ ایک مرتبہ زہیر کی بیوی کہنے لگی، زہیر کیا کرو گے مطلب؟ کہا سوچ رہا ہوں کہ منع کر دوں۔ کہا زہیر منع کرو گے تو قیامت میں رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ زہیر جب نبی پوچھیں گے میرے لال نے تجھے بلایا تھا تو کیا جواب دو گے؟ زہیر نے کہا تو کیا کروں؟ کہا جا کر سن تو لو امام کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ہاں زادارو، زہیر نے بیوی کی بات مانی۔ ایک مرتبہ خیمے کے ساتھ نکلے، نکل کر مولا کے پاس گئے۔ جو زہیر گیا تھا تو پریشان تھا، چہرے پہ پریشانی کے آثار تھے، مگر جب زہیر واپس آئے تو دوڑتے ہوئے آئے، چہرے پر شادابی، چہرے پر مسکراہٹ۔ بیوی نے کہا زہیر گئے تھے تو پریشان تھے، آئے تو شادابی نظر آ رہی ہے، سبب کیا ہے؟ کہا میرے مولا نے جنت میں مجھے میرا مقام دکھایا۔ میرے مولا نے جنت میں مجھے میرا مقام دکھایا ہے، میں جا رہا ہوں فرزند رسول کی نصرت کو۔ کہا زہیر میرا کیا ہوگا؟ کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، اپنی مال و دولت، اپنا مال تجارت سب کچھ تیرے نام کر دیا۔ ہاں زادارو، یہ کہہ کر ایک مرتبہ زہیر القین رخصت ہوئے۔ ہاں زادارو، شب عاشور آ گئے، ہاں ایک رات بچی ہے زینب، شب عاشور آ گیا، حسین کے انصار بیٹھے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا
اے میرے اصحاب تم میں سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ مولا نے دیکھا جب کوئی نہیں گیا، اکبر بیٹا چراغ گل کر دو، ارے چراغ بجھا دیا۔ اب جب چراغ جلایا دیکھا سب بیٹھے ہیں، گلے پہ تلوار ہے۔ حبیب نے کہا مولا آپ نے کیا سوچا اگر چراغ گل کر دیں گے ہم چلے جائیں گے؟ مولا آپ ہمارا امتحان لے رہے ہیں، مولا یہ ہماری گردنوں پہ تلوار رکھا ہے، ابھی حکم دیجئے سر کاٹ کے آپ دے۔ آزادارو وہ وقت بھی آیا، حسین جنازے اٹھا رہے ہیں صبح عاشور سے، ظہر کا وقت آیا، ہاں امام کے اوپر تیروں کی بارش، کبھی ظہر نے اپنے سینے پر، کبھی حبیب نے اپنے بازوؤں پر، کبھی سعید نے اپنے سینے پر۔ وہ وقت بھی آیا، ظہر زمین پر زخموں سے چیو، حبیب دوڑے ظہر کو زانو میں لیا، کہا ظہر کوئی خواہش، کہا ایک خواہش ہے، ارے میرے بعد میرے مولا کا خیال رکھنا۔ ہاں زادارو وہاں سعید گرے، حسین نے سعید کو زانووں پہ لیا، زخموں سے چورے سعید ابن جبیر، خون سے شراب ہو رہے۔ ایک مرتبہ سعید کہتا ہے مولا میں اپنے دائیں طرف کچھ آہٹ محسوس کر رہا ہوں، کہا سعید سلام کرو میرے نانا رسول اللہ تیرے کہا مولا اب بائیں طرف کچھ محسوس کر رہا ہوں، ظہر سلام کرو میرے بابا شیر خدا۔ کہا مولا اپنے سر کی طرف محسوس کر رہا ہوں، ظہر میرا بھیا۔ ہاں دادارو سن سکو گے قیامت کا جملہ، ایک مرتبہ ظہر نے کہا مولا اپنے قدموں کی طرف کچھ محسوس کر رہا ہوں، میرا مولا کہنے لگا ظہر اپنے قدموں کو سمٹ لو، ارے میری ماں سیدہ۔ بس ختم کر دیا میں نے، لوٹ گیا، لوٹ لیا مسلمانوں نے اپنے نبی کے گھر والوں کو۔ ہاں زادارو شام غریبہ ہو گئی، گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ ہاں زادارو ظہر کی بیوی ایک ریگستان میں سفر میں تھی، جب خبر ملی ایک مرتبہ اپنے غلام کو بلایا، ایک سفید کفن دیا، کہا اسے لے کر کربلا جا۔ کہا کیا کروں؟ کہا ارے مولا حسین کے جنازے پر کسی نہ کسی نے تو کفن اڑا دی ہوگی۔ بنی ہاشم کے جنازوں پہ کسی نے کفن اڑا دی ہوگی، مگر میرا ظہر کا کوئی اپنا نہیں، کفن لے جا۔ غلام کفن لے کر گیا، واپس کفن لے کر آ گیا۔ ظہر کی بیوی کہنے لگی ارے کفن لے کر کیوں آ گیا؟ کہا تم نے ایک کفن دیا تھا، مجھے 72 کفن چاہیے، کہیں حسین، کہیں عباس، کہیں